الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 119 سے آغاز کر رہے ہیں۔ کل کا رکوع تھوڑا سا لمبا تھا، اس کی 2 آیتیں رہ گئی تھیں، تو اس کو اگلے رکوع کے ساتھ ملا کر شروع کرتے ہیں۔ ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، یہ صرف تم ہو جو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہو، جبکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، اور دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان کی کتابوں پر بھی، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم اپنے ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہوتے؟ ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو اے مسلمانوں تم ان سے بچو، اور ان کے اس غیظ و غضب پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تم مرتے دم تک اپنے غصے پر قائم رہو اور اس جلن میں جلتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ اس وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہارے لیے غصہ عذاب کا باعث بن جائے گا، کیونکہ تمہاری یہ قلبی حالت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ کفار کی عمومی حالت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بلائی پہنچے نا تو انہیں برا لگتا ہے، اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو کافروں سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اور ان کے مقابلے میں مسلمان اگر صبر اور تقوی کو اپنا شعار بنا لیں تو کافروں کا کوئی دو مسلمانوں پر چل نہیں سکے گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ نا غزوہ احد کے متعلق واقعہ بیان ہو رہا ہے اس رکوع کی ابتدا میں، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں نا شکست کھانے کے بعد کفار کو نا بڑا رنج ہوا، اس لیے کہ انہوں نے انتقام کے ارادے سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بڑا بھاری لشکر تیار کر لیا،
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں پہنچا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے پہلے کبھی کسی مشورے کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا تھا۔ اکثر انصار کی اور عبداللہ بن ابی کی یہ رائے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہی ٹھہرے رہیں اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی مرضی تھی۔ لیکن بعض صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے اصرار کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدہ میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو ندامت ہوئی، جو اصرار کر رہے تھے نا، اپنی بات کے اوپر ہی ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائے دینا، ان پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی اور اس کو معاف فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہو جو وہی کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے ہی لشکر کو اتار دیا جائے۔ مشرکین 2-3 دن سے نہ احد میں پہنچے ہوئے تھے۔ سلطان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار احد میں پہنچے۔ پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا نا، اس کی طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے حملہ آور ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تین اندازوں کے ساتھ وہاں مقرر فرما دیا اور ان کو نصیحت فرمائی کہ اس درے کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اگر ہمیں فتح بھی ہو جائے تو ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ لیکن جب اللہ پاک کی مدد سے مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی نا، کفار کے جب پاؤں اکھڑے وہ بھاگنے لگے، تو یہاں پہ جو اللہ کے نبی نے 50 کا دستہ مقرر کیا ہوا تھا نا، انہوں نے بھی کفار کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، بلکہ بعض تاریخ واقعات میں آتا ہے کہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی کے حکم کو انہوں نے پس پشت میں ڈال دیا، تو اب کفار بھاگتے بھاگتے اللہ پاک نے ان کا حوصلہ پھر بڑھا دیا، پھر وہ واپس مڑے، پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا۔ اور فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اور جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی مسلمانوں کو، اللہ پر ہی مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب دونوں گروہ انصار میں سے تھے نا، ایک قبیلہ بنی سلمہ جس کا تعلق خزرج سے تھا اور ایک بنی حارثہ جس کا تعلق اوس سے تھا، یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی سلول منافق بھاگا نا، تو ان قبیلوں میں واپسی کا ارادہ کیا۔ اب اس لشکر میں نا، مسلمان کے لشکر میں 300 منافقین تھے، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جیسے دونوں طرف سے لڑائی شروع ہوگی نا، تو فوراً ہم نا مسلمانوں کی طرف سے بھاگ جائیں گے۔ جب ہم بھاگیں گے تو مسلمانوں کے پاؤں جو ہے نا اکھڑ جائیں گے، نعوذ باللہ، تو مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ تو اس واقعے کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی سلول منافق بھاگا نا، تو ان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور انہیں اس سے محفوظ رکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اللہ کی مدد سے۔ اور یہاں اس نعمت و احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ آیت کے آخر میں توکل کی عظمت کو بیان فرمایا۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر اعتماد کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے
اللہ تعالیٰ کے حقیقی کارساز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اپنے کام اس کے سپرد کر دینا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ اب بدر کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب بدر کے واقعات تو آپ نے جمعۃ المبارک میں کافی سنے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد جو ہے 1000 کی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے۔ آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، فرمایا اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، کہ یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا او یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اور فرمایا ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو حوصلہ دیتے ہوئے ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ اب ان کی تعداد تو 1000 ہے نا، تو اللہ پاک 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمان ہے کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور اس وقت دشمن تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ پہلے نا غیبی خبر اللہ کے حبیب اپنے غلاموں کو دے رہے ہیں، اور یہ غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی، اور صحابہ کرام کے صبر و تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور فرمایا کہ اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اسی لیے اس نے تمہارے دلوں کو چین اسی لیے کیا کہ تمہارے دلوں کو چین ملے، اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر تمہاری جو مدد فرمائی نا وہ صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے تمہیں پریشانی اور بے قراری نہ ہو۔ مسلمانوں کو ویسے ہی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی مدد اسباب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور لہذا چاہیے کہ بندہ صرف اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے اور اسی پر توکل کرے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی خوشی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے کہ ان کی خوشی کے لیے ان کی مدد کی گئی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس لیے بھی فرمائی کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے جائیں، گرفتار کیے جائیں، اور اس کے ذریعے کافروں کی قوت ختم ہو جائے۔ چنانچہ بدر میں ایسا ہی ہوا۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ کس معاملے پر؟ فرمایا اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے، چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے۔
کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کرام کو مکہ اور اصفان کے درمیان ایک جگہ بیر معونہ کی طرف بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو قرآن پاک اور دین کے مسائل کی تعلیم دے۔ بعض مبلغین کو اس علاقے میں بھیجا۔ عامر بن طفیل نے نہ دھوکے سے ان تمام کو شہید کر دیا، جنہیں بھی مبلغین اللہ کے نبی نے بھیجے نا، تو ان کافروں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بربادی کی دعا کا ارادہ فرمایا۔ ابھی دعا کی نہیں، بد دعا کی نہیں، ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، اور اس کے متعلق یہ آیت کریمہ اتری اور فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی دعا نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، جو انہوں نے ظلم کیا نا اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے، چاہے تو عذاب دے دے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک تربیت ہے جو رب العالمین نے خود فرمائی، اور ہر جگہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے حبیب نے پھر پوری زندگی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام